اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی شہید سید قاسم سلیمانی کے قتل پر تفصیلی گفتگو۔ ہم جانتے تھے کہ وہ شہید سید کہاں ہیں، لیکن سوال یہ تھا کہ کیا ہمیں ان کو نشانہ بنانا چاہیے یا نہیں۔ یہ کوئی آسان فیصلہ نہیں تھا، کیونکہ وہ ایران کے محور میں دوسرے نمبر پر تھے، شیعہ دنیا میں دوسرے سب سے زیادہ مقبول رہنما، اور خامنہ ای کے چہیتے فرزند سمجھے جاتے تھے۔ خامنہ ای ان سے اپنے بیٹے کی طرح سلوک کرتے تھے۔ سوال یہ تھا کہ آیا ان کو نشانہ بنانا ایک نئی جنگ بھڑکا سکتا ہے، اور کیا بڑی جنگ میں کود جائے گا؟ کابینہ میں اس معاملے پر بحث ہوئی۔ دو نکات زیر بحث آئے۔ ایک پہلا یہ کہ کیا ہمیں امریکیوں کو اطلاع دینی چاہیے یا نہیں۔ میں نے کہا کہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں اور ہمیں کچھ نہیں بتانا چاہیے۔ جب میں نے شہید سید پر 80 صفحات کی ایک رپورٹ حاصل کی تو میں نے اسے غور سے پڑھا۔ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ انہیں ختم کرنا ضروری ہے، خاص طور پر یہ جان کر کہ سید شہید ایران کی پالیسی طے کرتے تھے بجائے اس کے کہ ایران ان پر قابو رکھتا۔ وہ اس محور ایران کی کلیدی شخصیت تھے اور ان کو ختم کرنا پورے محور کو توڑنے کے مترادف تھا۔ دوسرا یہ کہ ہمیں اس کارروائی کے سنگین نتائج پر غور کرنا چاہیے، کیونکہ ایران کے پاس بہت زیادہ بیلسٹک میزائل ہیں جو اگر اسرائیل پر داغے جائیں تو زبردست نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ کابینہ نے طویل عرصے تک بحث کی۔ اکثریت حملے کے حق میں تھی، مگر کچھ اعلی عہدے داروں کو تردد تھا۔ چنانچہ میں نے اس وقت کے وزیر دفاع اور آرمی چیف کو ایک علیحدہ کمرے میں لے جا کر کہا کہ ہم امریکیوں کو کچھ نہیں بتائیں گے، شاید زیادہ سے زیادہ پرواز شروع ہونے کے وقت اطلاع دیں۔ مجھے اقوام متحدہ میں تقریر کی تیاری کرنی تھی۔ اسی دوران خبر آئی کہ شہید سید ایک ایسے مقام پر منتقل ہونے والے ہیں جہاں ہمیں ان تک رسائی حاصل نہیں ہوگی۔ میں نے نیو یارک کے سفر کے دوران طیارے میں فیصلہ کر لیا، انہیں ختم کرنا ضروری ہے۔ نیو یارک کے ہوٹل میں کابینہ کی فون کال پر مبنی میٹنگ ہوئی اور حملے کا فیصلہ کیا گیا۔ میں ایک طرف تقریر کا مسودہ لکھ رہا تھا اور دوسری طرف 2 فونز پر کارروائی اور طیاروں کی پرواز کی نگرانی کر رہا تھا۔ تقریر کے بعد جب میں صحافیوں سے مل رہا تھا، ایک پرچی دی گئی جس پر صرف ایک لفظ لکھا تھا: انجام شد، مکمل ہو گیا۔ شہید سید کا خاتمہ محور کو توڑنے کا باعث بنا۔ وہ ایک ناقابل جایگزین شخصیت تھے اور آج تک ان کا کوئی نام البدل نہیں ملا۔ یہ ضرب بشار اسد کو بھی لگی، کیونکہ وہ خانہ جنگی کے دوران ہزاروں جنگجوؤں کی ترسیل کے لیے شہید سید پر انحصار کرتے تھے۔ شہید سید کے بغیر اسد کو بچانے کے لیے کوئی مؤثر قوت موجود نہیں تھی۔ ایران، جس نے محوری مقاومت پر بھاری سرمایہ کاری کی تھی، اسد کو بچانے کے لیے وابرد لشکر بھیجنے کی کوشش کی، لیکن ہم نے F-16 طیارے بھیج کر ایرانی طیاروں کو واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ یوں اسد کا نظام، جو نہ مغرب اور نہ مشرق سے حمایت حاصل کر سکا، بالآخر گر گیا۔ مزید تحفظ کے لیے ہم نے شامی فوج کے 90% ساز و سامان کو تباہ کر دیا اور اپنی پوزیشنوں کو، خاص طور پر جبل الشیخ جنوبی شام میں، مضبوط بنایا۔ آخر میں ہم نے جو کچھ کیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے عرب دنیا کے ساتھ امن کے عمل کو آگے بڑھاتے ہوئے اور ایران کے خطرے کا مقابلہ کرتے ہوئے صورتحال کو یکسر بدل دیا۔ ایسی حالت سے جہاں 7 اکتوبر کے بعد کئی لوگ سمجھتے تھے کہ اسرائیل تباہ ہو جائے گا، ہم اس مقام تک پہنچے کہ اسرائیل خطے کی سب سے طاقتور ریاست بن گیا، اور وہ بھی بہت کم وقت میں۔ یہ کامیابی ہمارے فوجیوں اور کمانڈروں کی بے مثال بہادری کا نتیجہ ہے۔ وہ واقعی یہودا کے شیر ہیں، حقیقی ہیرو، چاہے وہ شہداء ہوں، زخمی ہوں، یا وہ جو اعضاء کھو بیٹھنے کے باوجود دوبارہ جنگ میں شامل ہونے کے خواہاں ہیں۔ البتہ
کام ابھی مکمل نہیں ہوا۔ ہمیں غزہ میں جنگ کو مکمل کرنا ہے، قیدیوں کو واپس لانا ہے اور غزہ میں حماس کو مکمل طور پر نیست و نابود کرنا ہے۔ حماس اب باقی نہیں رہے گی۔